السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو ادب کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ امام بخش ناصح نے اردو سے ہندی الفاظ کو خارج کیا۔ ایک اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے کہ وہ کون سے شاعر تھے جنہوں نے اردو سے ہندی الفاظ کو خارج کرنے کی کوشش کی، تو وہ امام بخش ناصح ہیں۔ ملفوظات سے مراد بزرگوں کے اقوال یا فرامین ہے۔ بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے، جو ان کی باتیں ہیں مشہور، ان کو ملفوظات کہتے ہیں۔ جو بک نہ سکا ہاجرہ مسرور کا مضمون ہے فیض احمد فیض کے بارے میں۔ جو بک نہ سکا ہاجرہ مسرور کا ایک مضمون ہے فیض احمد فیض کے حوالے سے۔ کتاب سے پہلے فرمان فتح پوری کے دیباچے ہیں جو نجیب جمال نے مرتب کیے۔ فرمان فتح پوری نے بہت سارے دیباچے لکھے ہیں۔ دیباچہ یعنی کتاب کے شروع میں جو مختصر مضمون لکھی جاتی ہے اس کو دیباچہ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے فرمان فتح پوری نے لکھے ہیں، پھر ان کو ایک کتابی شکل دی نجیب جمال نے، جس کا نام رکھا گیا کتاب سے پہلے۔ بانو قدسیہ کے پہلے افسانے کا نام وابستگی ہے۔ بانو آپا بہت سارے افسانے انہوں نے لکھے ہیں، ڈرامے بھی لکھے ہیں، لیکن پہلا افسانہ جو انہوں نے لکھا اس کا نام ہے وابستگی۔ شعر العجم کتاب کی 5 جلدیں ہیں۔ شبلی نعمانی کی کتاب ہے شعر العجم، تو اس کتاب کی کتنی جلدیں ہیں؟ 5۔ مشہور کتاب ہے تنقید کے حوالے سے۔ مستنصر حسین تاغڑ کا پہلا سفر نامہ لندن سے ماسکو تک ہے۔ ڈھیر سارے افسانے انہوں نے لکھے ہیں، جن میں سے پہلا سفر نامہ جو انہوں نے لکھا تھا مستنصر حسین تاغڑ نے، وہ لندن سے ماسکو تک، اس کا نام ہے۔ انگریزی نظموں کو سب سے پہلے اردو میں اسماعیل میرٹی نے ترجمہ کیا۔ صلیب میرے دریچے میں 135 خطوط اس مجموعے میں شامل ہیں جو فیض نے اپنی بیوی کو لکھے۔ فیض احمد فیض نے اپنی بیوی کو 135 خطوط لکھے، جس کو صلیب میرے دریچے کا نام دیا گیا۔ کلیات میر میں 6 دواوین ہے۔ دیوان واحد ہے، دیوان کی جمع دواوین ہے۔ تو میر تقی میر کے کلیات میں کل دواوین کی تعداد 6 ہیں۔ خط نسخ کا موجد خواجہ عماد الدین ہے، خط نسخ کا، جبکہ خط نستعلیق کا موجد میر علی تبریزی ہے۔ خط نستعلیق اردو کا جو رسم الخط ہے، اس کا موجد میر علی تبریزی ہے، جبکہ ہندی کا جو رسم الخط ہے خط نسخ، اس کا موجد خواجہ عماد الدین ہے۔ دعائے مصباح مرزا غالب نے اپنے بانجے مرزا عباس کی فرمائش پر لکھی۔ دعائے مصباح یہ غالب کی کتاب ہے، اپنے بانجے مرزا عباس کی فرمائش پر انہوں نے لکھی تھی۔ شاعری میں لفظ اردو سب سے پہلے میر محمد مائل نے استعمال کیا۔ اردو کا لفظ شاعری میں سب سے پہلے میر محمد مائل نے استعمال کیا۔ علامہ اقبال نے 11 خطوط عطیہ فیضی کو لکھے۔ عطیہ فیضی اس کے بارے میں مشہور ہیں کہ یہ علامہ اقبال کی محبوبہ تھی، شبلی نعمانی کی بھی محبوبہ تھی۔ تو ان کو اقبال نے ٹوٹل 11 خطوط لکھے جب یہ لندن گئے تھے اس وقت۔ آپ بیتی علامہ اقبال ڈاکٹر خالد ندیم کی کتاب ہے۔ آپ بیتی علامہ اقبال اقبال کے حوالے سے ہیں۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو عربی بنا لینے کو تعریب کہتے ہیں۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو عربی بنا لینے کو تعریب کہتے ہیں۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو فارسی بنا لینے کو تفریز کہتے ہیں۔ فارسی جب
بنا لیتے ہیں، کسی دوسرے زبان کا لفظ ہے اس کو فارسی بنا لیتے ہیں تو اس کو تصریف کہتے ہیں، جبکہ عربی بنا لینے کو تعریب کہتے ہیں۔ کچھ لفظ کے آخر میں یا شروع میں کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہے اور اس کو عربی کا لفظ بنا لیا جاتا ہے تو یہ تعریب کہلاتا ہے۔ قندیل آرزو نظم قائد اعظم کی وفات پر عابد علی عابد نے لکھی۔ قائد اعظم کی وفات پر عابد علی عابد نے نظم لکھی قندیل آرزو۔ اقبال نے کشمیر کو ایران سفیر کہا ہے۔ ایران سفیر اقبال نے کشمیر کو کہا ہے۔ بیکن گورنمنٹ کالج فیصل آباد کا تحقیقی مجلہ ہے۔ بیکن۔ اے غزال شب مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے، اس کا عنوان نون میم راشد کی نظم سے لیا گیا ہے۔ قومی ترانہ حفیظ جلندری کی کتاب چراغ سحر میں ہے۔ حفیظ جلندری نے قومی ترانہ لکھا ہے، چراغ سحر ان کا ایک شعری مجموعہ ہے، اس میں یہ شامل ہے۔ میر تقی میر کی شاعری کے 72 نشتر محمد حسین آزاد نے بتائے۔ 72 نشتر یعنی 72 بہترین اشعار میر تقی میر کے اور محمد حسین آزاد نے بتائے ہیں۔ اردو افسانے کا نقیب کفن کو کہتے ہیں۔ اردو افسانے کا نقیب یہ کفن افسانے کو کہتے ہیں۔ وارث علوی کو ادبی تنقید کا ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ ادبی تنقید کا ڈکٹیٹر جو کسی کو ہاتھ میں نہیں لاتا وہ وارث علوی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔